اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر جہاں 28 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور ستمبر کی آج 26 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی ذات پر، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور نہ ہی وہ حرام سمجھتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہو۔ ولا یدینون دین الحق اور نہ ہی وہ دین اپناتے ہیں جو سچا دین ہے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ حتیٰ کہ وہ جزیہ ادا کریں، عن ید اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ گھٹیا لوگ ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور کہا قوم یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل یہ مشابہت کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، اس سے پہلے کے جو کافر ہیں ان کی باتوں کی طرح یہ نقل کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ اللہ ان کو برباد کرے، انا یؤفکون کہاں وہ بھٹکائے ہٹائے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ انہوں نے بنایا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اربابا من دون اللہ رب بنایا اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا الہ واحدا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی، سبحانہ عما یشرکون وہ پاک ذات ہے یا وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ
وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور، اس سے مراد دین اسلام تعلیمات ہے، منہوں کے ساتھ وہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ اور اللہ انکاری ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا مگر یہ کہ اللہ اس نور کو جو بھیجا ہے اس کو پورا فرمائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا، ہدایت کے ساتھ، ودین حق سچا دین دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اللہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ شرک کرنے والے مشرک اس کو ناپسند کرتے رہیں۔ حضرات، آج کے سبق میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہوگا۔ حضرات توجہ فرمائیں، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، رسول پاک کو حکماً فرمایا کہ آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی جہاد کریں اور ان پر کوئی نرمی نہ برتیں۔ کیوں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 13 سالہ مکی زمانہ اہل اسلام مار کھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اللہ نے اجازت نہیں تھی لڑنے کی، قتال کی، جہاد کی۔ کسی کے ذہن میں یہ بات بالکل نہ آئے کہ جہاد قتال اس لیے ہے کہ کافروں کو مٹایا جائے یا ختم کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسپانیہ میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو دنیا کے اندر مسلمانوں کو جس طرح نصرائیوں نے بغض نظر کے دور وہ سارے کس طرح تباہی پھیرتے رہے، اسلام اور مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تحقیق کر کے، یہ ہے اللہ کی دعوت میں، اللہ کی جو تعلیمات ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیں یہ کفر اور شرک کیا شے ہے؟ ذرا پھر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور فرمائیں۔ کیا سمجھتے ہو مشرکین عرب جو تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے سرداران قریش، وہ تو حج بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور خانہ کعبے کی تعمیر بھی انہوں نے کی، اور فیصلہ یہ کیا کہ اس میں 2 نمبر پیسہ بھی نہیں لگانا، چوکی داری بھی کرتے ہیں، اور حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، گوشت روٹی کھلاتے ہیں، چھوٹا گوشت، مٹن، سبحان اللہ، لیکن ہیں مشرک، ہیں کافر۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا اور یہ حج عقیدہ نہیں ہے، الوہیت کا، رسول پاک کی رسالت کو سچا ماننے کا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے کی عقیدہ نہیں ہے۔ آج بھی کتنے لوگ کلندر اسی طرح پھر رہے ہیں، کبھی کو دین کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی رسول کے خلاف، کبھی اللہ جنت کے خلاف، کبھی حوروں کے خلاف، کچھ نہ ملے تو علماء کے خلاف۔ یہ ان کا حبی مشغلہ ہوتا ہے ہر مجلس میں کہ ہم نے ان پر کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی اٹیک، کوئی تبصرہ، بکواسات کرنی ہے۔ جب تک یہ نہ کریں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ پیٹ ٹھیک تب ہوتا ہے جب تک علماء کو 2 4 10 20 گالیاں نہ نکال لیں، اور ان کی ذات پر یا ان کے پروگراموں پر جب تک تبصرہ نہ کر لیں جس کی کوئی نہ شرع اجازت دیتی ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، ویسے ہی وہ بھی اسی طرح پھر رہے معاشرے میں، ان کو کس نے اجازت دی گئی ایسی بکواس کریں؟ حضرات یہ ساری بات ذہن نشین فرمائیں۔ مشرکین عرب نے آپ کے علم میں ہے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور ان لوگوں نے جب پروگرام بنایا کہ اس کی تعمیر کرنی ہے، یہ رسول کریم کا بھی نبوت نہیں ملی، آپ کی عمر تقریباً 35 36 سال ہے، 3 4 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے۔ تو مشرکین نے پروگرام بنایا کہ خانہ کعبے کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، اس کو تجدید کریں، نئی بنائیں، لہذا اس میں فنڈ ریزی کی گئی، اس میں فنڈ اکٹھا کیا گیا۔ تو جب پیسے جمع ہوئے تو اعلان یہ تھا کہ 2 نمبر پیسہ شامل نہیں کرنا۔ اس میں بڑی نکتے کی بات ذہن میں رکھے گا، ہر دور میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ 2 نمبر پیسہ کون سا ہے اور 1 نمبر وائٹ منی کیا ہے اور 2 نمبر چکری پیسہ کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔
اس میں تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاروباریوں کو بھی پتہ ہے، برسر اقتدار ان کو بھی علم ہے، تو معاشرت میں عام سادے بندوں کو بھی پتہ ہے۔ تو جب وہ پیسے جمع ہوئے تو اتنی مقدار نہ ہوئے گی جس سے وہ عمارت بن سکے، تو قوم نے فیصلہ کیا کمرہ چھوٹا کر لو، 2 نمبر پیسے نہیں لگانا۔ ہمارے ہاں عشق و مستی کا یہ معیار، کتنے کیس میرے پاس آئے ہیں، پلاٹ کسی کا ہے اور لوگوں نے مل کے مسجد بنا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہی بنانا ہے نا، اور بھاجی اللہ کا گھر ہی بنانا ہے۔ اللہ کو مریڑی سامی سمجھتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نام پر کس حد تک دیا جا سکتا ہے، تو سید الانبیاء نے فرمایا زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ اللہ کے نام پر دے سکتے ہو، اللہ ماڑی پارٹی نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا، مثلا 3 کروڑ ہے کسی کے پاس، 1 کروڑ تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں، ماں باپ کے حصے مقرر فرمائے ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، حتیٰ کہ پوتیاں اور نواز، یہ سارا نظام ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ٹھیک رہیں گے، نہیں کریں گے تو بس دیکھا دیکھی ساری چالیں چل رہے ہیں۔ حضرت صاحب اندازہ فرمائیں، کافر جب بھی دعا کرتے ہیں تو اللہم اللہم اللہم، مشرک یہ دعا کر رہا ہے۔ ابو جہل، یہ حاجی صاحب تھے، حاجی ابو جہل صاحب، اس کا نام عمر بن ہشام ہے۔ ابو جہل تو ابو الحکم بھی اس کا لقب ہے، چودھری آدمی تھا۔ اس نے دعا کی ہے کئی بار، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ تو مسلمان جب دعا کرتے ہیں وہ جا کے علی حجویری کی قبر پہ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، یا حسین کے نعرے مارتے ہیں، یا عبد القادر کے نعرے مارتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں یہ پکا مسلمان ہے، پکا عاشق رسول ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کا عشق و مستی، یہ جس طرح رومانی قصے نہیں ہوتے بے حیائی کے دوروں میں جس طرح جرانے لگاتے ہیں لوگ، یہ اس طرح کا ماحول پیش کرتے ہیں۔ پاکیزہ محبت کی بات ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی محبت کی بات ہوتی ہے، عشق و مستی کی بات اس میں نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، قاتل الذین، آپ قتال کرو، جہاد کرو، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم، کیوں نہیں مانتے اللہ کو، کیوں نہیں مانتے رسول کو؟ اللہ اس کے رسول نے یہ دعوت پیش فرمائی ہے، اور سال ہر سال بیت گئے ہیں، رسول پاک کو بھی دعوت دیتے ہوئے جہاد کی اجازت بھی نہیں دی۔ اب اجازت ملی ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ۔ اچھا، یہ لوگ ایسے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ وہ گل دی سمجھ لگتی نیند کا بڑا سواد ہوتا ہے درس جسے نیند کا جھونکا آئے نا، تو کیا بات ہے گلاب جامن کی اور جناب بڑے بڑے مزے سویٹ ڈش کا۔ یہ تو تسی کئی دفعہ ذائقہ چکھیا نا، درس کے اندر جس لیے نیندر کا جھونکا ہوتا ہے نا، تو اس طرح لگتا ہے جس طرح ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ تے جمعے حاجی صاحب کئی دفعہ تجربہ کیتا تسی، تے جمعے جڑا آدمی کرسی تے بیٹھ کے آتے تسبیح پڑھ کے سمے وہ اس طرح معراج شریف سے گیا۔ اللہ توفیق دے۔ شیطان کی مرضی یہ ہے تمہارے نمبر کٹ جائیں، شیطان کی خواہش یہ ہے کہ ساری مصیبت بھی کی، نیند بھی خراب کی، پھر بول بازی بھی کی، پھر وضو کیا، اپنا وقت چھوڑا، پھر ٹکرے بھی ماری، تو اس کی خواہش ہے نا مسکینوں نمبر کوئی نہ ملے۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے، رسالت مآب نے تبصرہ کیا ہے، وہ نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تو جس طرح ضائع کرے، برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر اگر آدمی یقین کے ساتھ تصور کرے تو کیوں ایلیگیشن ان پر کیا ہے؟ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیا ہے اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور وہ جو سچا دین ہے اس کو بھی وہ دین نہیں اپناتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی ہیں، خاص طور یہ مدینے کے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور تورات کے اندر رسول پاک کا تعارف کروایا گیا ہے، تورات کے اندر رسول پاک کی منصبی حیثیت بیان کی گئی ہے۔
اور انجیل کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعارف کراتے ہوئے فرمایا ہے، یاتی من، اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا احمد ہوگا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور اس کی مدد بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے۔ یہ ایلیگیشن ہے۔ اور یار تمہاری کتابوں کے اندر، تورات و انجیل کے اندر صحابہ کرام کی شان، عظمت اور ان کی صفات کے تذکرے موجود ہیں۔ آپ جی سو رہے ہو؟ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی عیسائی رسول پاک کی منصبی حیثیت کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ کبھی کسی باپ نے دوسرے کو پوچھا یار ہے میرا ہی منڈا ہے، ہوگا کنی مرضی کھاچو، انہوں پتہ ہے میرا ہی ہے۔ سادی سی مثال اللہ نے دیا ہے، جس طرح تم اپنی اولادوں کو لائق ہے نالائق ہے، جو ہے حسین ہے جمیل ہے یا جو نہیں، ہر شخص کو، ہر باپ کو پتہ ہے یہ میری اولاد ہے۔ یہ مثال ہے، فرمایا کہ ان سب کو معلوم ہے کہ یہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ نے قانون یہ فرمایا کہ بھی آ رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مقصد ہے تمام ادیان باطلہ پر دین اسلام کا غلبہ ہو، رسول پاک کی نبوت کا چرچا ہو، اللہ کی الوہیت کا ڈنکا بجے، اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد اللہ نے بیان کر دیا، تو اللہ کے مقصد کو پیچھے چھوڑ دیا جائے تو تہاڈا مقصد ہے کہ ڈگ ڈگی تو لڑیاں ڈالنی شروع کر دیں۔ سمجھ نہیں آتی یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ ادب، احترام اور اس کو چھوڑ کے کتنے لوگوں نے اس فیک بک پر دین کی اتنی توہین کے نقشے پیش کیے ہیں۔ کسی کو کرنٹ لگ رہی ہے، کوئی چھو چھو کر رہا ہے، کوئی جفیاں پا رہا ہے، کوئی او کر رہا ہے۔ دین اسلام کا یہ تصور ہے جو پیش کر رہے ہو؟ قرآن پڑھنا، سمجھنا سب فارغ ہو گیا۔ یہ سارے کام پھوکا نہ جی چلتے تھے، رسول پاک نے جہاد کیوں کیا ہے؟ صحابہ کیوں شہید ہوتے رہے؟ ترک وطن کیوں کیا ہے؟ ہجرتیں کیوں کروائی ہیں؟ رسول پاک کے دانت شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا، خون و خون ہو گئے۔ تیرے سال تے باپ نہیں سن دعا کر سکتے یا اللہ مگروں لائے نہ دفع کر دے، چھو کر دے، گل مک جاتی۔ کس پینڈے پہ گئی دنیا؟ مجھے یاد ہے جو آخری وقت آیا نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ وہ دعا پڑھ رہی ہے، اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں پھونک مار کے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، لیکن اب بیمار ہیں، اپنا ہاتھ بھی پھیر نہیں سکتے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہے دعا میں مانگ کے، دعا کر کے رسول پاک کا ہاتھ پکڑ کے میں آپ کے جسم پہ ہاتھ کو پھیر رہی ہوں۔ پھر میں نے پڑھا اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی، اللہ یہ بیماری دور کر دے، اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اللہ شفا دے دے۔ رسول پاک نے عائشہ کیا پڑھ رہی ہو؟ سنایا حضرت میں یہ پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بس کر، اب اس کی قبولی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اور کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اب اس کی قبولیت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ زوجت رسول اللہ، امت کی روحانی ماں ہے، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، اور جس پر جب تہمت لگتی ہے تو میرے اللہ نے قرآن بنا کے آپ شہادت دی ہے۔ کئی دفعہ میں کہا کرتا ہوں، اگر سمجھ میں آ رہی ہو بات، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت گواہی احزاب کا میدان، خیبر کا میدان، جہاں جہاں شہادتیں ہوتی رہی ہیں۔ عثمان غنی تیری ذات پہ قربان جاؤں، تیری شہادت گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ جناب عائشہ تیری عظمت کو لاکھوں سلام ہے، تیری پاک دامنی کے لیے میرے رب نے ٹرانسلیٹ کر کے اس پاک دامنی کا ترجمہ کر کے قرآن بنا کر امت سامنے پیش کر دیا۔ اور ماں جی فرمایا کرتی تھی مجھے یہ تو یقین تھا اللہ مجھے بری کر دیں گے، میرے لگنے والے الزام کو اللہ دور فرما دیں گے، لیکن مجھے یہ کبھی یقین نہیں تھا کہ میرے لیے میرا اللہ قرآن نازل کرے گا۔ اللہ فرمائے صداقت، عفت، پاک دامنی اور رسالت ماں کی زوجہ محترمہ اور امت کی روحانی ماں کا سٹیٹس سمجھتا، ان کو بھی نہیں لوگ مانتے۔ ظلم کی داستان یہ ہے کہ ان کو بھی لوگ نہیں مانتے، ان کی روایات کو نہیں مانتے، اور اپنی جماعت کا نام مومن ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے قرآن مجید کی طرف آؤ، اور خدا کا واسطہ جو رسول پاک کی تعلیمات کی طرف آؤ، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقات سے اور جو قتل و غارت اور جدل و جدال ہے اس سے ختم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے۔
اور قرآن مجید کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا، حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ، سارے اس رسی کو پکڑ لو۔ کیا معنی ہے؟ سنی آئے قرآن کی طرف، وابی آئے قرآن کی طرف، شیعہ آئے قرآن کی طرف، حنفی شافی مالکی آئے قرآن سے فیصلہ کرا لو۔ اب ہم فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی چوم رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کسی نے لکھ کے لگایا ہوئے حلالے کی سہولت یہاں موجود ہے، تو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء، ان مردوں پر لعنت ہے جو بیویوں کی مشابہت کرتے ہیں لباس میں، وجاقتہ میں، اور ان خواتین پہ لعنت ہے جو مردوں کے لباس کی مشابہت کرتی ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں، اپنے اپنے انداز سے کڑیاں منڈے بنے، منڈے کڑیاں بنے، اور میں اس سے زیادہ کہا نہیں جا سکتا، اس سے اور بھی بہت بڑا قدم آگے۔ جنس پرستی، ہم جنس پرستی کے لیے میڈیکل رپورٹیں، میڈیکلی ادویات استعمال کر کے اپنی جنس کو بدلنے کے لیے لوگ کچھ کوششیں کر رہے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اندازہ فرمائیں وہ اللہ کی تخلیق پر ہی راضی نہیں سمجھ آئی؟ اور جناب مریم کی بات قرآن میں لکھی ہوئی نا، ان کی والدہ نے دعا کی تھی نا، اللہ جو مجھے اولاد ملے گی میں اس کو اللہ کے نام پر گھر کی خدمت وقف کروں گی۔ فلما وضعت، جب انہوں نے جنم دیا، قال رب انی وضعتها انثى، اللہ جانتے ہیں کہ اس نے جنم دیا ہے، جب مؤنث پیدا ہوئی یعنی مریم پیدا ہو گئی تو ماں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، میرا خیال تھا بیٹا ہوگا اور پھر وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا لیس الذکر کالانثی، وہ جو مذکر تیرے ذہن میں تھا، اس خاتون اور اس مؤنث کی شان اور عظمت اور برتری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا جہان کے بیٹے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان بیٹوں کے مقابلے میں یہ بیٹی جو ہم نے آپ کو دی ہے، آپ کو پتہ چلے گا اس کی شان اور عظمت ہے کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب مریم کے نام پر قرآن مجید کے اندر صورت ہے مریم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، شان کو بیان فرمایا، عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر جناب زکریا پرورش کر رہے ہیں اور وہ شان بڑی عجیب ہے، اور اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، داڑھی سفید، سر کے بال سفید، اس کا مطلب داڑھی بھی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی بانج ہو گئی ہے اور عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن سرپرستی کر رہے ہیں جناب مریم کی۔ تو قرآن نے نقشہ پیش کیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، جب کبھی تالا کھول کے اندر جاتے تھے بے موسمی پھل پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، مریم کے پاس وہ پھل جو موسم نہیں ہے، بازار میں پھل نہیں ہے، وہاں باغات نہیں ہے، تو پوچھا اے کڑیے انا لک ھذا، یہ پھل کہاں ہے، کہاں سے آئے، کون دے گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہتی ہیں اللہ بھیج دیتا ہے میں کھا لیتی ہوں، پتہ نہیں جناب چابی آپ کے پاس ہے، تالا آپ کے پاس ہے، میں تو اندر ہوتی مجھے نہیں پتا۔ اس کو بیس بنا کے قرآن فرماتا وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، پھر وہاں جناب زکریا اللہ سے درخواست کی، اللہ موسم تو میرا بھی نہیں رہا، بیوی بانچ ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، شعلے مار رہا ہے میرا سر سفیدی کے، سر بھی سفید، داڑھی بھی سفید، ہڈیاں کمزور، جوڑ جوڑ درد کرتا ہے، اور میری بیوی بانچ ہے، اس لائق نہیں ہے بچے کو جنم دے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اگر بے موسم پھل مریم کو مل سکتے ہیں اس ثانوی کو پھل دے دو۔ قانون یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ایک اور گل سنا دیں، اجازت دینا کہ بندہ؟ الحمد شکر ہے کسی بندہ نے اجازت دے دیتی۔ عبدالغنی شاہ صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، کاموں کے والے جمعہ پڑھا رہے تھے، شاہ جی کی عظمت کو سلام، جن لوگوں نے ان کے خطابات سنے ہیں ان کے سیرت کے عنوان پر اس دفعہ جلسہ ادھر ہوا تھا، تو مقابلہ ہو گیا تھا عبدالرحمٰن جامی کے ساتھ۔ تو جامی صاحب اپنے دور کے بڑے پارے خطیب رہے، حتیٰ کہ بادشاہ مسجد خطیب رہے۔ تو اس چوک میں، یہ جو چوک ہے ہمارا باغبون بارہ والا، اس چوک میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، تو دونوں خطیب چوٹی کے اپنے دور پر، پھر لوگوں نے شاہ جی نے پڑھا قرآن، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان کو اللہ نے فوقیت بخشی۔ تو وہ جمعہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ لوگ جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں صفوں میں، تو قرآن کی ترتیب کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
ادھر بندہ بیٹھا اس کے پاس صرف بیٹیاں تھیں، کہنے لگے او ویخ لو بیٹھے ساری بچیاں نے دیکھو، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر بندہ بیٹھا اس کو صرف منڈے سن، اے ویخ لو سارا منڈیاں والا، باقی تسی سارے تمہیں کڑیاں منڈیاں والا دیتا ہے، تے جنوں بے اولاداں ویکھنا مینوں ویکھ لو۔ شاہ صاحب کی نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو اللہ تعالیٰ حکیم بے اولاد رکھے کوئی بندہ اس کو اولاد دے سکتا نہیں ہے۔ ادھر دنیا نے مار مار کے ٹکرے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو، یہ چھوٹے چھوٹے قانون بڑے مضبوط ہیں اور بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ دین بھی وہ نہیں اپناتے ان اہل کتاب میں سے، حالانکہ اس کے اندر سارا کو یہ دین کا سٹیٹ ہے، رسول پاک کی منصب بھی ایسی ہے، ساری باتیں موجود ہیں۔ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان جملوں پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کفر نہیں مٹاتے، دعوت دیتے ہیں اسلام کی۔ ارشاد ہوتا ہے ہاں وہ اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تو رسول پاک کی رسالت کو اور آپ کی برتری ریاست کو قبول کرے، جزیہ دے کر رہے۔ آپ جی جاگ دے ہو، جزیہ دیں، جزیہ کا معنی کیا ہے؟ جی ہم اپنے دین پر رہیں گے، اسلام قبول ہی کریں گے، لیکن اس کا معاوضہ، اور جس طرح تیرے ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور بھی پارس کتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ اس رہنے کا، اس اپنے ریاست کو، اس کے اندر جو کہا جا سکتا ہے ہم ادھر نے زندگی گزارنی ہے، اس کا باشندہ بن کے رہنا ہے، تو جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا۔ تو اگر یہ چیز ہوتی کہ ان کو ختم کرنا ہے تو یہ اللہ قانون کیوں بنا دے؟ حکومت قبول کر لو، ٹیکس دو، جزیہ تو رہو، اپنے دین پر رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبر اسلام قبول کرنے پر نہیں کیا، دعوت رسول کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے پاک میں مانو ان کو، ان کی ریاست کو مان لو، اب ان کی حکومت کو مانو۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ نہیں اجازت کہ تم سارے کام اپنی مرضی سے کرو، جس طرح بی بی نہیں کہتی میرا جسم میری مرضی، اے پھنے کا بی بی چھتر مارو دے سرج، تیرا جسم کس نے بنایا؟ وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، یہ جسم بنایا کس نے؟ جس نے بنایا، ڈیزائن کیا، خوبصورتی، توانائی دی، عزت دی، شرف دی، اس کا کوئی حق نہیں۔ تیری مرضی کس طرح چلے گی؟ اس کی چلے گی جس نے تیرا وجود بنایا ہے، اس کی مرضی چلے گی جس نے تیرے اندر روح پھونکی ہے، تیرا ڈیزائن بنایا ہے، اور تجھے یہ عزت، شرف یا وقار یا سٹیٹس دیا معاشرے میں، اس کی مرضی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ اگلے دن ایک منڈا سوال کرتا ہے جی ہم اللہ کا شکریہ کیوں ادا کریں، اللہ نے ہمیں اب ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنایا۔ تو سوال دیکھو کیسا ہے، اللہ نے ہمیں ہماری مرضی کے مطابق، تیری مرضی کیا ہے؟ خسرا بننا چاہیے سی، تیری مرضی یہ ہے کہ تیرے کڑی بننا چاہیے سی، تیری مرضی سے تیرے دو تین اور آنکھیں لگ جاتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اللہ فرمایا خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اور اللہ سے بہتر تو ڈیزائن بنا ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے مرد ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تو راضی کیوں نہیں ہے؟ کسی عورت بچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ میری مرضی، میں نے اس کو مؤنث بنایا، تو فرمایا کڑیے لیس الذکر کالانثی، اس خاتون کے مقابلے میں، اس بچی کے مقابلے دنیا کے بے شمار لڑکے جمع کرو تو اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں جتنا اس کا ہے۔ آگے پھر تفصیل بیان فرمائی، اور اس کو ماں بنایا، اور ماں کس طرح بنایا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ شادی کی ہے نہ گناہ کیا ہے۔ جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنانے کا فیصلہ کر دیا، جناب جبرائیل کو بھیجا، انسانی وجود آ کر بھیجا، اور انہوں نے آ کر کہا کڑیے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، اور ساری تبصرہ ہوا قال کذالک، تیری بات درست ہے، لیکن اس نے کہا میرے لیے ایسے کرنا آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر جناب عیسیٰ کو، جناب مریم کو بیٹا دیا۔ قوم نے تیر مارے تو فرمایا تو کڑیے چپ کر کے کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم الیوم انسیہ، میں نے بات نہیں کرنی۔ قوم کہتی ہے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ شادی بیاہ نہیں کیا، تو بال کہاں سے آیا؟ وہ اشارت الیہ، پوچھا اسی سے پوچھ لو، میں نہیں جانتی۔ تو پھر اللہ نے جناب عیسیٰ کو بلایا اور وہ جملہ بلا کے اعلان کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میاں صاحب تو غصے تو نہیں ہو رہے؟ میرے تینجی لگتا پیا، بلایا قال انی عبد اللہ، اور ابن اللہ نہیں عبد اللہ، حلول نہیں ہوا، ان کی اپنی شان ہے، تثلیث کا عقیدہ، تین ایک ایک تین، یہ ساری بکواس ہے۔
اس نے پیدا کیا ہے، پھر ان کو اعزازات بھی دیے، معجزات دیے۔ کیا معجزہ دیا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ صاحب نبینا پیدائشی آئے، میرا نام لے کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر، ایک لحظے کے اندر اس کی بینائیاں ٹھیک۔ اس دور میں بڑے بڑے حکماں موجود تھے، کوڑ کے بیماری والوں کا لا علاج، جس طرح کینسر کا علاج نہیں ہے جی فارغ ہو گیا، ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ مردے کو کہو قوم بزن اللہ، او مردہ زندہ ہو کھڑا ہو جا، زندہ ہو جاتا۔ فرمایا پھر مٹی کا ڈیزائن بناتے، جس طرح بچے کھیلتے مٹی کا کھلونا بنایا تو پوچھتے کیا بنے، فیکون طیرا بإذن اللہ، کہنا جی آسٹریلیا کا طوطا بنے، پھونک مار دے طوطا بن کے اڑ جاتا، فاختہ بنے، کبوتر بنے، فلانی شے بنے، وہ ہر شے بن جاتی۔ پھر ایک اور فرمایا ہم نے اعزاز بخشا ہے جناب عیسیٰ کو، بندہ آتا تو فرماتے اے کھا کے ہیں، آلو گوبھی کھا کے ہیں، سبحان اللہ، کھروڑے کھا کے ہیں، میٹھی لسی پی کے ہیں، دو روٹیاں گھر رکھ کے ہیں تو ترے کھائے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دیا، اور بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ کا بار بار فرمایا، میرے حکم سے، میری اجازت سے، میری مرضی سے ایسے ہو رہا ہے۔ تیری مرضی کہاں آ گئی؟ میرا جسم، میری مرضی۔ ایک ہوگئے شاہ اور سواس سزا کے ذلت کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کمایا؟ عفت اور پاک دامنی کا جو معیار ہے، جو اس کی شان ہے، اس کا کون شے مقابلہ؟ بازاری عورت کا اور شریف عورت کا، گھریلو عورت کا، پاکیزہ عورت کا، خوبصورت ماحول میں رہنے والی بچی کا سٹیٹس ہے، بازاری عورت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایتھے ایک اور چیز بھی، یہ پیر صاحب دی اجازت والے کام ہونا، ساری نہیں اجازت میرے، چلو تہاڈی شفقت ہی سن لیندے ہو، دب کے شفقت کئی دفعہ تھوڑے مدے وج جاندے نا۔ اے عاشقاں نے آکھیا ہے کہ یہ جڑا اے دریا راوی ہے نا، اینوں بڈھا دریا آندے نے، بڑے بندے نے پتہ ہے۔ یہ چلدا سی اگے جڑا قلعہ ہے نا، وہ لاہور والا قلعہ، بادشاہ بادشاہ دے نال، یہ دریا اتھے چلدا سی، تے علی حجویری صاحب نے تکے مار مار کے نا دریا نو شہروں باہر کڈ چھڈیا۔ یہ عاشقاں دا عقیدہ ہے۔ تے میرے ورگے کسی مسکین نے آکھیا جی حضرت صاحب نو بڑا وٹ چڑھیا ہے دریا تے، اونوں تے ٹک تے کے باہر کڈ چھڈیا ہے، تے ہیرا منڈی سر چڑھی، انہوں آندے کچھ نہیں۔ ہن انا لیلہ پڑھ چھڈو کچھ نہیں۔ اور اب انہوں پوچھو اس کہن والے نو، علی حجویری صاحب آکھو یار اے مگروں نہیں لایا تے دریا نو پرا کڈ چھڈے باہر، نہ وہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام، یہ دریا چلانا بند کرنا میرا کام ہے، علی حجویری کا کام نہیں۔ علی حجویری کو منڈا کڑی کو نہیں ملے، 4 بیاہ کیتے سن بزرگاں، پتہ جس گل دا؟ آوا جی پتہ تو تے پڑھو نا جا کر کتاباں، کشف المحجوب ان کی کتاب ہے، پڑھو۔ 4 شادیاں کی تھی، کڑی منڈا نہیں ہویا، تے اج کڑیاں منڈے سارے لینا سے اوتھے جب دے پھر دے ٹکرا مار، اے مولا علی اے شیر خدا، اے مولا علی اے شیر خدا، تے صوفی اتھے سویرے لگا ہے، تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ، یہ سب چھترا دلائق۔ ان سب کو دعوت دو، قرآن پڑھو، حدیث مصطفیٰ پڑھو، قرآن کی طرف آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ اہل کتاب کو آپ نے خط لکھا ہے، رومی حکومت کے نام خط لکھا ہے، عیسائیوں کے بادشاہوں کے نام خط لکھا ہے، اس کے اندر یہ آیت میچ کی، آپ نے یہ ریکارڈ کی، یا اہل الکتاب، او یہودیو عیسائیو، تعالوا الی کلمہ، اس بات کی طرف آؤ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ہی مانگے، اللہ ہی داتا ہے۔ علی حجویری داتا نہیں، داتا اتے ہوئے، یہ زمین دے تھلے نہیں داتے ہوتے، داتا اتے ہوئے۔ ساڈا داتا عرشاں دے تے عاشقاں دا داتا تھلے کڈیا۔ اور خدا دا خوف کرو یار، اگر اللہ نے عقل دی ہو تھوڑی ساری۔ وہ میرے بھائی جان ایک دفعہ گل سنائی ہے، ساڈے علاقے چ حفص آباد نا ایک قبر ہے، ریلوے لائن دے نال قبر ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے سلسلہ، تے اوتھے بھی بھنڈارا شنڈارا تے سلسلہ ہوندا ہے، نقش بدیہ نہیں سلسلہ جڑا، اوتھے ایک بندہ ڈھولکی لے کے نا تے قبر دے تے اپنا وہ لگا کھڑکان، تے چودھری سارے تے نہیں نا پیڑے ہوندے، اچھے عقیدے والے کو چودھری ادو آیا، انہوں ماریا ٹھڈا، کی کر رہے ہوئے تو اس ایک باری دھیان نہ کیتا، پھر چودھری کا ٹھڈا وجا، پھر سمجھ نہ آئے، ہاں جی کی گل ہے، کی کرنا ہے تے اے جی میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہا، کی کرنا بولو،
نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے تیری فلان تو کیسے بزرگ تھلے تو اتنے بہ کے نظر تھلے مار اور بزرگوں کے تھلے بہو وہ سمجھ نہ لگے تمہیں لگ ہی نہ سمجھ. قبر دے اتنے بہ کے جو ٹول کے کھڑکانا ہے تے بزرگ تھلے نہ پیا تو اتنے بہ رہے نالے نہ نظر نہ کس پاس یا بزرگوں کے تھلے بہو تو یا دفع ہو جا. ہوں تھلے تو بہ نہیں سکتا دفع ہونا ہی بنتا سی ٹول کی موڑے تے پائی تے ٹر گیا. نہ بزرگ نے چھٹایا تو نہ یہ سمجھ لگی. کیڑے نذرانے عقیدت پیش کر دیو. نذرانہ عقیدت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ نبی پاک نے فرمایا جمعرات کو کثرت کے ساتھ درود پڑھو. جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھو. کیوں؟ جمعرات اور سوموار کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تاکہ تمہاری لسٹوں کے اندر یہ کثرت درود اور سارا ہو نمبر زیادہ ملے. اور امام علم یہ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے سوموار کو روزہ رکھتے اتنے عاشق فرضی روزہ بھی نہیں رکھتے. ساڈا ایک دوست ہے انہوں کا رشتہ دار اسلام آباد ہوتا بڑے امیر آدمی اجازت گل کرنے روزہ نہیں رکھتا لیکن افطاری بڑی کرانا. افطاری خود انتظام کرنا مٹن یہ وہ ساری چیزیں پھل فروٹ موسم کے مطابق پاج پاج کے سارے کام کرنا دی کافی اچھی افطاری. کسی پوچھا چوکی صاحب تسی یہ افطاری بے بک کراندے ہو تے روزہ نہیں رکھدے آندا ہوئے بھائی منا کچھ تے کام کرن دیو سانو چل روزہ نہیں رکھدا افطاری تے کرانا. تے نبی پاک نے فرمایا نہیں جڑا افطاری کرے انہیں اونا ہی اجر ملدا ہے جنہ روزے والے ملدا ہے. تے روزے والے تو کنے روزے والے کٹھے کیتے نہیں سمجھ. اور 60-70 بندے جو روزے دار کٹھے کیتے نے تے سارے دے رلا کے میرا کچھ نہ لبے گا چل کم کر جائے روزہ نہیں رکھنا افطاری کرائی جانی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میرا بس کریے ٹائم کافی ہو گیا کم جڑا اور پک جائے گا سنا چھڑو ایسا تھوڑی.